کہانی کا عنوان ہے بادشاہ کا انوکھا لباس۔ بادشاہ کی 60ویں سالگرہ تھی۔ پورے ملک میں اعلان کر دیا گیا کہ بادشاہ کی سالگرہ پر عوام بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ بادشاہ نے اپنی سالگرہ پر یہ اعلان کرایا کہ ان کے لیے ایسی شاندار پوشاک تیار کی جائے جو ان سے پہلے کسی نے نہ پہنی ہو۔ جو بھی بادشاہ کے لیے ایسی انوکھی پوشاک تیار کرائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ چندو جولاہے کے 3 ذہین لڑکے تھے جو بادشاہ کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے۔ یہ تینوں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے، ہم آپ کے لیے ایسا لباس تیار کر سکتے ہیں جو آج تک بڑے بڑے بادشاہوں نے بھی نہیں پہنا ہوگا، لیکن ہماری عرض یہ ہے کہ یہ انوکھا لباس دیکھ کر ہر کوئی اشش کر اٹھے گا، لیکن جھوٹے، بے ایمان اور فریبی شخص کو یہ لباس نظر نہیں آئے گا۔ البتہ اخراجات بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ کپڑا سونے کے تاروں سے تیار کیا جائے گا اور لباس پر ہیرے جواہرات لگائے جائیں گے۔ خیر، بادشاہ نے لڑکوں کو مطلوبہ رقم فراہم کر دی۔ 10-15 دن کے بعد بادشاہ نے اپنے سپہ سالار سے کہا، جاؤ دیکھو ان لڑکوں کا کام کہاں تک پہنچا۔ سپہ سالار نے دیکھا کہ لڑکے کپڑا بننے کے انداز میں خالی ہاتھ ہلا رہے ہیں۔ سپہ سالار چونکہ ایک فریبی اور بے ایمان شخص تھا تو اس نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے بادشاہ کو اطلاع دی کہ حضور، لڑکوں نے آپ کے لیے بڑی لاجواب پوشاک تیار کی ہے۔ 3-4 دن کے بعد جھوٹے اور بے ایمان وزیر نے بھی ویسی ہی رپورٹ پیش کی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ کل شام جب وہ پوشاک پہن کر نکلے گا، درباریوں کے درمیان گشت کرے گا تو لوگ اسے مبارکباد پیش کریں گے۔ اگلی صبح لڑکے بڑے بڑے خالی تھان لے کر محل میں داخل ہوئے۔ سب خالی تھان دیکھ کر حیران ہوئے۔ پھر اس نے اپنے جھوٹے اور بے ایمان وزیر کی داستانیں یاد کی اور لباس نظر نہ آنے کی وجہ سمجھ میں آئی۔ اس لیے کہ اس نے مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور یہ کہا کہ لباس بڑا لاجواب ہے۔ سب لوگ بادشاہ کو فقط ایک سرخ نکر میں دیکھ کر کہکہے لگا رہے تھے اور بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی پوشاک کی بڑی تعریف کی جا رہی ہے۔ اچانک بادشاہ کو ایک بچے کی آواز آئی جو اپنے باپ سے کہہ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت، ایک نکر میں کیوں کھڑے ہیں؟ باپ نے کہا، خاموش بیٹا، اگر بادشاہ نے سن لیا تو وہ بڑی سزا دے گا۔ تینوں ذہین لڑکوں نے کیسے بادشاہ کو بے وقوف بنایا اور اس کے مظالم یاد کروائے۔